دیکھیں میں تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ ڈرافٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا اور جے یو آئی کا مشترکہ ڈرافٹ تھا جو کہ ہم نے اس کو اڈاپٹ کیا اور لے کے آئے. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کیا بھی کچھ نہیں. وہ ہمیشہ یہی کام کرتے ہیں, کر بھی لیتے کہ ہم نے کیا بھی کچھ نہیں. اور آپ دیکھیں کہ انہی کا ڈرافٹ ان کے اپنے چیئرمین نے کہا کہ یہ ہمارا متفقہ ڈرافٹ ہے اور ہمیں منظور ہے, لہٰذا انہوں نے ڈرافٹ دی اور ہم نے منظور کیا. تو یہ ہمیشہ یہی کام کرتے ہیں اور کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ ملک ترقی کی طرف جائے, پولیٹیکل میچورٹی ہو, چیزیں ہوں اور اس کو ہم آگے لے کر جائیں. لیکن بڑے افسوسناک ہمارے لاسٹ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی منجمد ہیں. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں, خیبر پختونخوا کا وزٹ کریں. پچھلے تیسری دفعہ ان کو حکومت آ رہی ہے, آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا ترقی کی ہے. کھیلوں کے میدان غیر آباد ہیں. آج یہ ایونٹس جو یہاں پر ایکسپو ہو رہے ہیں, چیزیں ہو رہی ہیں, وہاں پر جب فورنرز آتے ہیں وہ سیف نہیں ہیں. مختلف علاقے ہمارے سیف نہیں ہیں. آپ کے فورنرز وہاں پر نہیں آ سکتے, آپ کے انویسٹرز نہیں آ سکتے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے. ہم نے ایک سافٹ امیج بلڈ اپ کرنا ہے خیبر پختونخوا کا, اور وہ اسی طریقے سے ہو رہی ہے. آپ یہاں پر دیکھیں ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, یہاں پر ایوارڈ سیریمنی ہو رہی ہے. صبح ایکسپو ایک ہوا منسٹری آف کامرس کی طرف سے. تو مختلف یہاں پر ایونٹس ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کے آرٹس کونسل کے جو ایونٹ یہاں پر 44 ممالک کے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں. آرٹس کا آپ کے جو کونسل میں جو ایگزیبیشن ہو رہے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں یہ چیزیں خیبر پختونخوا میں بھی ہوں, لیکن وہ نہیں چاہتے کہ اس قسم کی چیزیں ہمارے صوبے میں ہو. تھینک یو ویری مچ. اور غیر قانونی طور پہ جیل میں رکھا ہوا ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کو غیر قانونی طور پہ جیل میں رکھا ہوا ہے. ہماری ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہو گئیں, عمر چیمہ صاحب ہو گئے, یا محمود الرشید صاحب ہو گئے, سینیٹر اعجاز چودھری صاحب ہو گئے, جناب حسان نیازی صاحب. ملٹری کورٹس میں 85 سے زیادہ لوگ ہمارے, ان کو غیر قانونی طور پہ رکھا ہوا ہے. 1600 ہمارے لوگ 4 اکتوبر کے دن جو پکڑے ہوئے تھے, ان کو غیر قانونی طور پہ رکھا ہوا ہے. اس چیز کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. خواتین و حضرات, پاکستان اس وقت ترقی کرے گا جس وقت آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی. انشاءاللہ تعالی ہماری آئینی اور قانونی جنگ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے جاری رہے گی. بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ پی پی کے متعلق جو ہے وہ جمع ہوئے ہیں یا نہیں, ایک چیز تو یہ. دوسرا یہ بتا دیں کہ نئے چیف جسٹس آف پاکستان کی تعیناتی ہوگی ہے, اب 26-25 تاریخ کو جو ہے حلف لیں گے. آپ اپنی جو نشستیں ہیں وہ کہاں کھڑی ہیں, کہاں ملنے جا رہی ہیں آپ کو یا نہیں؟ جناب سجاد چودھری صاحب, بہت اچھا سوال ہے آپ کا. ہمارے وکلاء حضرات اس وقت بھی عدالت میں موجود ہیں, پر جج صاحب نہیں ہے سیٹ پہ, وہ غائب ہو گئے. اور جو دوسرے جج صاحب ہیں وہ بھی غائب ہوئے ہیں. ٹرائل جج بھی غائب ہے اور ایف آئی اے کے جج, دونوں جج صاحبان نہیں ہیں. اور جو ڈیوٹی جج ہیں وہ بھی نہیں ہیں. تو لہٰذا یہی تو میں یہاں پہ بتا رہا ہوں سارے ساتھیوں کو اور پاکستان کی عوام کو, کہ پاکستان میں آئین اور قانون نہیں ہے کہ جج صاحبان کو غائب کیا جاتا ہے. ان کو کہا جاتا ہے کہ جی جیسے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تو آپ غائب ہو جائیں. یہی مسئلہ ہے. اور دوسری چیز, آپ نے سی جے صاحب کی بات کی ہے, تو انشاءاللہ تعالی ہمارا ریزرو سیٹس کا جو کیس ہے اس کو ہم لوگ پرسو کریں گے. ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا وہ حق بنتا ہے. اور جو سی جے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے انہوں نے جو کل کا ڈیسیجن کیا تھا, میں نے کل بھی ایک ٹی وی پروگرام پہ کہا تھا, توقع یہی تھی جاتے جاتے ضرور کوئی گند کریں گے, پر ابھی ان کا ٹائم ہوا چاہتا ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ کے کافی اور ڈونٹس کھائیں. عمر ایوب صاحب, آپ کے جو شبہات ہیں جن میں آپ نے اظہار کیا وہ درست ہے, لیکن اگر یہ روکار کل جاری ہو جاتی ہے تو پھر آپ جو آج باتیں کر رہے ہیں ان کے حوالے سے کیا کہیں؟ میں نے آج